السلام علیکم ناظرین، یہ واقعہ امیر المومنین حضرت علیہ السلام کی دور مبارک کا ہے۔ دو مسافر کافی چلنے کے بعد تھک گئے تو انہیں شدت سے بھوک محسوس ہوئی۔ دونوں ایک سایہدار درخت کے نیچے اطمینان سے بیٹھ گئے اور اپنے اپنے توشے دسترخوان پر رکھ دیے۔ ایک کے پاس 5 روٹیاں تھے اور دوسرے کے پاس 3۔ ابھی کھانا شروع بھی نہیں کیا تھا کہ ایک تیسرا مسافر ان کے پاس سے گزرا۔ اس نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور اسے کھانے کی دعوت دی۔ وہ بے تکلف ہو کر شریک ہو گیا۔ تینوں نے روٹیاں برابر کھائے۔ کھانا ختم ہونے کے بعد وہ صاحب کھڑے ہوئے اور ان دونوں کے پاس 8 درہم رکھتے ہوئے کہا، میں نے آپ دونوں صاحبان کا جو کھانا تناول کیا ہے اس کے عوض یہ درہم رکھ لیجیے۔ وہ صاحب تو دام دے کر چلے گئے، مگر ان دونوں معذرات کے درمیان رقم کو لے کر تنازع جھگڑنا شروع ہو گیا۔ جن صاحب کی 5 روٹیاں تھے، ان کا کہنا تھا کہ 5 درہم میرے اور 3 تمہارے۔ انہوں نے یہ فیصلہ شاید اس لیے کیا کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ رقم دینے والی نے اور درہم اس لیے دیے کہ ہر روٹی کے عوض 1 درہم دیا جائے۔ اس لیے 5 روٹی کے مالک اپنے حق میں 5 درہم رکھنا چاہتے تھے اور دوسرے صاحب کو 3 روٹی کے عوض 3 درہم دینا چاہتے تھے، مگر دوسرے صاحب 3 درہم لینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ رقم چونکہ دونوں کو ایک ساتھ دی ہے، اس لیے اس کے برابر حصے کیجیے۔ اس طرح میرے حصے میں 4 درہم آنے چاہیے اور 4 درہم لینے کے لیے بضد تھے۔ آخر باہمی گفت و شنید سے مسئلہ حل نہ ہو سکا تو وہ امیر المومنین حضرت علیہ السلام کی بارگاہ میں فیصلے کے لیے حاضر ہوئی۔ دونوں نے پورا واقعہ تفصیلاً بیان کر دیا۔ پورا واقعہ سننے کے بعد آپ علیہ السلام نے 3 روٹی والوں سے فرمایا کہ جب تمہارا ساتھی 3 درہم تمہیں دینے کے لیے تیار ہے تو تم 3 درہم پر راضی ہو جاؤ، لیکن وہ 4 درہم پر ہی اڑ گیا۔ آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، ویسے وہ تمہیں 3 درہم دے کر تم پر احسان ہی کرنا چاہتا ہے، ورنہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جنہیں 1 ہی درہم ملنا چاہیے۔ اس شخص نے بہت ہی ادب سے کہا، سبحان اللہ، اگر انصاف کا یہی تقاضا ہے تو مجھے اس کی وجہ بتائے، میں اسے قبول کر لوں گا۔ حضرت علیہ السلام نے اسے سمجھاتے ہوئے فرمایا، روٹیاں 8 تھے اور کھانے والے 3۔ ظاہر ہے کہ 3 8 برابر تقسیم نہیں ہو سکتے، اس لیے مانا یہ جائے گا کہ سب نے برابر روٹیاں کھائی ہیں، تو سب کو مساوی کرنے کے لیے روٹیوں کے حصے یا ٹکڑے مانے جائے۔ ہر روٹی کو 3 ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے۔ اس طرح 8 روٹیوں کے 24 ٹکڑے ہوئے۔ اس حساب سے ہر شخص نے روٹیوں کے 8 ٹکڑے کھائے۔ اب چونکہ تمہاری 3 روٹیاں تھیں، اس لیے اس کے 9 ٹکڑے ہوئے، جس میں سے 8 ٹکڑے تم نے کھا لیے، باقی بچا 1 جو تیسرے شخص نے کھایا۔ تمہارے ساتھی کے پاس 5 روٹیاں تھے، ان کے 15 ٹکڑے ہوئے، جن میں سے 8 ٹکڑے اس نے کھائے، باقی بچے 7 ٹکڑے جو تیسرے صاحب نے کھائے۔ تو معلوم ہوا کہ اس شخص نے تمہاری روٹیوں کا صرف 1 ٹکڑا ہی کھایا ہے، اس لیے تمہارا حق صرف 1 ہی درہم ہے، اور تیسرے نے اس ساتھی کی روٹیوں کے 7 ٹکڑے کھائے ہیں، اس لیے اس کا حق 7 درہم ہے۔ وہ شخص اس فیصلے پر راضی ہو گیا۔ وہ یہ مقدمہ کتنا پیچیدہ تھا اور کتنی آسانی سے یہ فیصلہ ہو گیا۔ سبحان اللہ والحمد